بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے پے تے ٹے سے جب مختلف حروف کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی کیا شکل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیم چے ہے خے جب مختلف حروف کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو جب الف کے ساتھ جیم جڑتا ہے تو دیکھیں یہ آڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو ہیڈ ہے وہ آڑا ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح سے الف آتے ہیں، یعنی یہاں تک جو ہے وہ جیم ہے۔ اس کے بعد جب ہم بے سے جوڑتے ہیں تو یہ اس شکل میں آتا ہے اور بے پوری شکل میں آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر جب جیم کو جیم سے جوڑتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اوپر والی لائن کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ ہماری اگر بنیادی لائن یہ ہے تو ہم اوپر والی لائن کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ جیم کو جب جیم کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ ہیڈ جو ہے سیدھا رہتا ہے اور یہ اس طریقے سے آتا ہے، یعنی یہ والا حصہ زیادہ نہیں کھلتا، جبکہ ہم جب الف اور جیم سے بے کے ساتھ جیم کو جوڑتے ہیں تو یہ والا حصہ زیادہ کھل جاتا ہے۔ تو جیم کو جیم کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے تو یہ اس شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دال کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے تو یہ دیکھیں نیچے والی لائن میں آئے گا یہ، اور اسی طرح اس کا ہیڈ آڑا ہوگا اور یہ دال اپنی رے کی شکل میں آ جائے گی۔ رے کے ساتھ جب ہم لکھتے ہیں تو ایسے آتا ہے یہ۔ اچھا، ہم یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ والی چیز آڑی ضرور آئے گی نا، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سین کے ساتھ جوڑیں گے تو اسی طریقے سے یہ آڑا جائے گا اور یہ ایسے آگے آ کر یہاں پر یہ سین بن جائے گا۔ سواد کے ساتھ اس کی شکل ایسی ہوگی، یہ تھوڑا سا آگے جائے گا کیونکہ سواد اس شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد توئے کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے، یہ دیکھیے یہ لائن کے ساتھ، یعنی یہ اب یہ نیچے والی لائن کے ساتھ آئے گا نا، اور یہ توئے اپنی اصلی شکل میں آ جاتی ہے۔ اچھا، ہم جب سواد اور توئے سے جوڑتے ہیں، توئے زوئے سے، تو یہ نیچے کے حصے سے جوڑتا ہے، اوپر سے نہیں جوڑتا، یہاں سے نہیں جوڑے گا بلکہ نیچے سے جوڑے گا۔ اس کے بعد جب ہم این کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ دیکھیں اوپر والی لائن کے قریب سے آئے گا اور یہ آڑا ہو جائے گا، یہ اور یہ این بنے گی۔ اور پہلے بھی میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ گول حروف لائن کے نیچے جاتے ہیں۔ اچھا، غین کے ساتھ، این غین کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ فے کے ساتھ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فے جب آخر میں آتا ہے تو اس کا ہیڈ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے جڑے گا۔ قاف کے ساتھ جب ہم لکھیں گے تو یہ اوپر سے ہم لے کر آئیں گے کیونکہ ہمیں قاف کو نیچے تک لانا ہے، یہ اس کی گولائی یہ ہو گیا۔ کاف کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ نیچے سے آتا ہے، یہ دیکھیے لائن کے ساتھ یہ آ گیا اور یہ کاف کا جو ڈنڈا ہے اوپر گیا، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لام کے ساتھ ہم لکھیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لام کے ساتھ یہ بیچ میں سے یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے تو یہ ادھر سے جڑتا ہے نا، کوئی بھی حرف جو ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے بنے گا۔ میم کے ساتھ جب ہم لکھیں گے تو یہ پھر اوپر سے لکھنا شروع کریں گے ہم، بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب میم کے ساتھ آتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا ایسے سر آ جاتا ہے نا اس کا، ایسے کر کے یہ ہو گیا۔ نون کے ساتھ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ نون کے ساتھ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اوپر سے آتا ہے اور نون نیچے کی طرف سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، یہ اوپر والی لائن کے قریب سے شروع کریں گے اور یہ واؤ اس کے نیچے سے بنے گا، یعنی جس کا یہ جو لائن آ رہی ہے اس کے نیچے سے واؤ آ جائے گا۔ ہے کے ساتھ جب ہم لکھیں گے تو یہ جو ہے اس طریقے سے آئے گا نا، یہ ہو گیا ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم اس کو چھوٹی یہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ چھوٹی یہ کے ساتھ بھی جو ہے یہ ایسے سیدھا اس کا ہیڈ جاتا ہے، یہ یہاں سے پتلا ہو جاتا ہے اور یہ نیچے سے چھوٹی یہ بنے گی۔
इसी तरह बड़ी ए के साथ होता है ये सीधा सीधा होता है, ये बड़ी ए आ गई। अच्छा, दो चश्मी है के साथ ये जीम जो है वो इसमें इसमें भी ये सीधा सीधा जाता है ये, और यहाँ से ये चीज़ पतली हो जाती है, तो ये इस तरीके से ये बनता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जीम के साथ मुख्तलिफ हरूफ का जोड़ बताया है। आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद आगे समझाऊँगी।